یہی سوال آپ سے ہے. آپ کہتے ہیں آپ کے خیال میں جنگ نہیں ہوگی. میں پوچھتا ہوں کہ اگر وہ اتنا پیس میکنگ پریزیڈنٹ ہے تو اپنے بجٹ کو 900 بلین سے 1.5 ٹریلین پہ کیوں نہ جانا چاہتے؟ میں بالکل پیس لونگ نہیں ہے، لیکن جنگ کی نوعیت بدل گئی ہے. میں جو کہہ رہا ہوں نا، وہ جو یہ جو بہت سارا ایکسپینڈیچر ہے، آئی ول بیٹ، مجھے پتا نہیں ہے، آئی ول بیٹ یہ فوجوں پہ، ان کی نفری پہ اور جہازوں پہ نہیں لگے گا، یہ اے آئی پہ اور نئی ٹیکنالوجیز پہ. ہاں وہ تو اسی کی بات کر رہے ہیں، لگے گا تو، لیکن انسٹرومنٹس آف ڈیتھ پہ نا. جی اعجاز بھائی. جی میرا یہ خیال ہے کہ جس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ میں جنگیں روکتا ہوں، تو یہ ان جنگوں کی بات کر رہے ہیں جن سے ان کو کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے، یعنی دور باندھ کی جنگیں، ڈسٹنٹ وارز، نیور اینڈنگ وارز. بٹ وین اٹ کمز ٹو ویسٹرن ہیمسفیئر، وین اٹ کمز ٹو اٹس اون انٹرسٹ، تو بالکل وہ ساری جنگیں جائز ہیں اور وہ یہ جنگیں لڑیں گے. تو یہ صرف اپنا ان کا زاویے کا فرق ہے. ان کا خیال ہے کہ اگر عراق میں جنگ ہو رہی ہے تو ہوتے رہنے دیں، اگر افغانستان میں ہو رہی ہے، انڈیا پاکستان میں بھی ہو رہی ہو، تو اگر ریکویسٹ کر دیں تو کر دیں گے. لیکن یہ جو جنگیں ہیں جو جہاں پہ ویسٹرن ہیمسفیئر ہے، جہاں گرین لینڈ ہے جو ان کے ڈائریکٹ انٹرسٹ سے تعلق رکھتا ہے، جس میں چین کو روکنا ہے، روس کو روکنا ہے، وہاں پہ تو وہ جنگ بالکل جائز ہے. اور یہ سارا کا سارا جو ایکسپینڈیچر بڑھا بھی رہے ہیں، اس کا وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کمپیٹیٹو ایج لینا چاہتے ہیں. اور یہ میں بات مانتا ہوں عادل صاحب کی کہ وہ بیسیکلی جو اے آئی اسسٹڈ ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اس کے اندر، جس میں چین جو ہے ایج لیتا جا رہا ہے، جس سے وہ تھوڑا خائف ہیں. اس وجہ سے کوئی یہ ایکسپینڈیچر بڑھائیں گے، اور یہ اس قسم کے امن کے پیامبر نہیں سر ہے. ایک چیز تو بتائیں اعجاز بھائی، بہت زیادہ میں امریکن میڈیا میں یہ بھی آ رہا ہے جب اس کے لوگوں کو کوٹ کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ آلسو وانٹس ٹو بی ریمبرڈ کہ ایز اے پریزیڈنٹ جس نے امریکہ کو ایکسپینڈ کیا، فزیکل ٹیریٹری بھی ایکسپینڈ کی، اور گرین لینڈ خالی لیتھیم اور اس کے چکر نہیں ہے، ہی وانٹس کہ فزیکل میں بھی اس کو ایکسپینڈ کروں. اب یہ اگر اس کے نیریٹیوز ہیں، لیکن ہم مڈل ایسٹ میں دیکھتے ہیں اور ان کی پالیٹکس، ڈپلومیسی اور پرسنل بزنسز بڑے انٹرمنگلڈ ہیں، وہ کوئی فرق نہیں ڈالتے. ان کے داماد، ان کے سارے باقی سارے مڈل ایسٹ کے اندر فنڈز میں پیسے بھی ڈال رہے ہیں، یو اے بھی ڈال رہا ہے، سعودیز بھی سارے پیسے ڈال رہے ہیں. کتنا انفلوئنس ہوگا سعودی عربیہ کا، ٹرکی کا، یو اے کا، ان ممالک کا، کہ وہ ٹرمپ کو تھوڑا سا روکنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ ہاتھ رکھ لو. بیکاز خالی ایران کی بات نہیں ہے، سیکرٹلی تو پرابلی آل آف دیم وانٹ ایران بامبڈ، لیکن ان کے ساتھ بہت سے انٹرسٹ الائنڈ ہیں ٹرمپ صاحب کے، خالی مڈل ایسٹرن پالیسی کے علاوہ پرسنل بزنس انٹرسٹ بھی الائنڈ ہیں. وہ آپ کے خیال میں میننگ فل انفلوئنس ڈال پائیں گے ٹرمپ پہ؟ ایک حد تک جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو اس طرح کے انسینٹیو دیں جس قسم کے ہمارے ہاں بھی ملے ہیں ان کو، کرپٹو اینڈ آل دیٹ، تو اس میں تو ان کی بالکل دلچسپی ہے. لیکن اگر اپنے ملکوں سے پوچھیں، ہمارے جیسے ملکوں سے، تو سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اب ہر ملک کو اپنے اوپر انحصار کرنا ہوگا اور اپنے جیسے ممالک کے ساتھ الائنس بنانا ہوگا، ورنہ کسی وقت بھی آپ کی باری آ سکتی ہے. اسی وجہ سے اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی شاید مل کر، ترکی بھی شاید اس الائنس میں شامل ہو جائے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ سارے ممالک اب سوچ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت کا انتظار کریں جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو آپریشن کو کنفرنٹیشن میں بدل دیں. تو وہ کرتے تو رہیں گے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کی سب سے زیادہ جو نظر ہے وہ اس وقت بھی گرین لینڈ، ویسٹرن ہیمسفیئر کے باقی ایریاز، ایون کینیڈا. اور اگر کینیڈا میں جس طرح کارنی صاحب چائنا جا رہے ہیں اور جا کے اگر بڑے بڑے ایگریمنٹس کر لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی نظر ایک دم سے پھر کینیڈا کے اوپر بہت زیادہ آ جائے گی. ان کی توجہ ادھر زیادہ ہے، ادھر اتنی نہیں ہے، سوائے اسرائیل کے. آف کورس اسرائیل ان کے لیے بہت ہی اہم ملک ہے، اور اسرائیل کے خلاف وہ کوئی بھی ریزسٹنس جو ہے وہ اس کو میرے خیال میں وہ پلنے نہیں دیں گے. پرسوں وہ ایک موٹر پلانٹ پہ گئے ہوئے تھے، تو ان سے ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کا گیم پلان کیا ہے، واٹس دی اینڈ گیم اس کے لیے، ایران کے لیے. اس میں بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے، وہ آپ سنیں تو میں پھر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں. And this strong action you're talking about, what's the end game? The end game is to win. I like winning. The end game is to win. I like winning. انہوں نے رسمی طور پہ بھی نہیں کہا ڈاکٹر عادل کہ میں آئی وانٹ ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ، آئی وانٹ ٹو سیو ڈیموکریسی، دس از ہیومینٹی. انہوں نے کہا دی اینڈ گیم از وننگ، آئی وانٹ ٹو ون. ان کے 2-3 جو قریبی لوگ تھے ان کی میں باتیں سن رہا تھا ویریس میڈیا چینلز پہ، تو وہ اف آئی ریمبر دا نیم رائٹ، وہ جو میکسیکن امریکن وار کے امریکن پریزیڈنٹ تھے، پولک تھے، آئی تھنک واز پولک اور وولک، آئی تھنک پولک.
جس نے پورا وہ ٹیکسس بھی لے لیا, یوٹا لے لیا, نواڈا لے لیا. وہ کہتے ہیں ان کا بڑا وہ آئیڈیل پریزیڈنٹ وہ ہے کہ دیکھو اس نے امریکہ کا سائز کتنا بڑا کیا, اینڈ ہی وانٹس ٹو بی دا ماڈرن ڈے پولک اور واٹ ایور. پرسنالٹیز میٹر. امریکہ کا صدر کے پاس بہت ایگزیکٹو اتھارٹی ہے. اگر یہ سوچ ہے, آپ ایکسپینشنزم بھی کرنا چاہتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت آپ یونیلیٹرلی سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو کہیں سینٹی نظر آتی ہے کہ وی آر گوئنگ فرام ون ڈسٹرکشن ٹو اندر؟ نہیں, ڈسٹرکشنز تو ہو رہی ہیں مالک صاحب, آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں 2-4 چیزیں. ایک تو یہ کہ انسینٹی بہت ہے, اور جو چیز ہم بھول جاتے ہیں کہ امریکہ کے اندر کی سیاست اس وقت کتنی ٹوٹی ہوئی ہے. جس دن ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے, اس دن امریکہ میں اس سے بڑے مظاہرے ہو رہے تھے امیگریشن کے حوالے سے, اور جو منیسوٹا میں خاتون کا قتل ہوا آئس کے ہاتھوں. ہم یہ انٹرنیشنل اور نیشنل کو فرق نہ کریں, کیونکہ اس وقت امریکہ کی جو سب سے بڑی جنگ جس میں امریکہ مبتلا ہے از وار ود امریکہ. امریکہ ایک خانہ جنگی کی حالت میں ہے اگر آپ امریکہ کی اپنی سیاست کو دیکھیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کا بالکل صحیح بات ہے یہ پولک والی. دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ امپیریل پریزیڈنسی ہے اور اس کو ہم کلونیلزم سمجھتے ہیں, لیکن امپیریل یہ بڑی پرسنل بھی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں. آئی تھنک ہی ایکچولی بلیوز کہ ہی از پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ. اور جس طرح تاریخ میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے, چاہے وہ آٹومنز ہوں, چاہے وہ برٹش ہوں, چاہے وہ اسپینیئرڈز ہوں, جب ایک نیا بادشاہ آتا ہے اس کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ میں جنگ جیت کے اپنی ٹیریٹری بڑھا لوں تاکہ آئی اسٹیبلش کہ میں نے ملک کی سرحدیں بڑھائی ہیں. آئی تھنک ہی ریئلی بلیوز دیٹ. ان کے آپ جو خاندان کو بھی دیکھیں, دے ایکٹ لائک پرنسز. میں یہ وسرل بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے چینج. ہم اب تک جو پریزیڈنسیز دیکھتے تھے, آپ نے کہا امریکہ کی پریزیڈنسی کے پاس بڑی پاور ہوتی ہے, لیکن جتنی پاور اس پریزیڈنٹ کے پاس ہے کسی ماڈرن پریزیڈنٹ